اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ الحمدللہ 1 سال سے ہمارا یہ سلسلہ تربیت اولاد کے حوالے سے بچوں کی تعلیم کے لیے چل رہا ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جن کا تعلق کسی حوزے یا مدرسے سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور ان کے پیرنٹس ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آس پاس میں کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے خاص کر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ہم نے بالکل ابتدائی تعلیم جس کو کہنا چاہیے، ابتدائی معلومات، بیسک نالج اسلام کی ان بچوں کے لیے ہم نے جو ہے نا اس میں شیئر کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اصول دین اور فروع دین پر روشنی ڈالی، اس کے بعد انبیاء کے سلسلے چلتے رہے اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ 43 لیکچرز اس سلسلے میں ہو گئے۔ آج ماشاءاللہ ہمارا درس نمبر 44، اور یہ چونکہ ایام فاطمی چل رہا ہے، جناب سیدہ سے مخصوص دن ہے، لہذا پچھلا درس بھی جناب سیدہ پہ رہا۔ آج بھی چند چیزیں جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ایام فاطمیہ کس لیے ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ آج سے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے 40-45 سال پہلے، جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن سب سے پہلے اس عراق میں یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر عراق سے پھیل کر ماشاءاللہ سے ایران میں پہنچا، پھر ایران نے کافی زور دیا اس سلسلے میں، اور ہر جگہ ایران کی خدمتوں کی وجہ سے یہ سلسلہ اور بڑا ماشاءاللہ، اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ مولا کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پوری دنیا میں ایام فاطمیہ ہو رہا ہے، اور اس میں مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں، مختلف خطیبوں کو بلایا جاتا ہے، مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے، مختلف ذاکرین کو بلایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے ماشاءاللہ، اور آگے بھی بہت ترقی کرے گا یہ، اور بہت اس پہ عزاداری ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ وہ عظیم شہزادی جس کے لیے جناب آدم نے کہا تھا کہ جب مجھے جنت کے سیر کے لیے جناب جبرائیل لے کے چلے تو میں نے ایک بلند مقام پہ ایک نورانی تخت کو میں نے دیکھا، اس نورانی تخت پہ ایک نورانی شہزادی جلوہ گر تھی، اور ان کے نور سے پوری جنت منور تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر پہ ایک نورانی تاج ہے، گلے میں نورانی حائقل ہے، اور کانوں میں نورانی گوشوارے ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ شہزادی سیدہ ہے، یہ زہرا ہے، اور یہ ان کی نور کی برکت ہے کہ سارا جہاں جو ہے منور ہے۔ جس وقت اللہ نے ملکوت و سماوات کو پیدا کیا اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ملائکہ نے پوچھا پروردگار اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ کاش کچھ نور ظاہر ہو جا۔ اس وقت ایک نور ظاہر ہوا جسے زہرا کہا گیا۔ اس نور کی برکت سے سورج نے اس نور سے نور کو لیا۔ آپ سوچیں، جناب سیدہ کے نور سے تھوڑا سا نور خیرات میں سورج کو مل گیا تو آج سورج ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ اور جناب سیدہ کے بارے میں کسی نے مولا کائنات سے کہا مولا ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں شہزادی کی تعریف بیان کیجیے، تو مولا نے کہا تھا کہ جنت سے ایک پھول آیا پھر واپس جنت میں چلا گیا، لیکن اس کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ۔ تو عظیم المرتبت بی بی، عظیم المرتبت شہزادی۔
تو اتنی عظیم شہزادی، ایک مختصر سی زندگی، 18 سال، بعض لوگ کہتے ہیں 18 سال 72 دن، بعض لوگ کہتے ہیں 18 سال 90 دن. یہ 72 اور 90 دن کے فاصلے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون سی تاریخ ایگزیکٹ تاریخ ہے جناب سیدہ کی شہادت کی. لہٰذا یہ ان ایام، یعنی 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک، یہ ایام اتنے عظیم ایام ہے. انہی ایام میں جناب سیدہ کی شہادت پیش آئی تھی. لہٰذا حکم ہے کہ یہ ایام کو ایسے منایا جائے جیسے ہم محرم مناتے ہیں. ایسے غم ہونا چاہیے جیسے محرم میں غم ہوتا ہے. ایسے مجلسیں ہونے چاہیے جیسے مجلسیں محرم میں ہوتی ہیں. اس لیے کہ آج کو جو کچھ ہمیں ملا وہ شہزادی کا صدقہ ہے. یہ شہزادی وہ عظیم المرتبہ شہزادی ہے کہ واحد شادی ایسی ہوئی جو دنیا میں بھی ہوئی اور عرش پہ بھی ہوئی، زمین پہ بھی ہوئی، عرش پہ بھی ہوئی. جس وقت مولا کائنات کے اس عقد کے سلسلے میں جبرائیل آئے، آن کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے علی کا نکاح سیدہ سے عرش پہ پڑھ دیا، آپ فرش پہ پڑھیے. تو عرش پہ بھی نکاح ہوا، فرش پہ بھی نکاح ہوا. لہٰذا اللہ نے جناب سیدہ کو 2 طرح کی اولاد دی، ایک عرش والی، ایک فرش والی. جو عرش والی اولاد ہے وہ ہے ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو فرش والی اولاد ہے وہ ہے سادات اکرام، جو آج ساری دنیا میں شہزادی کی اولاد پھیلی ہوئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے. آج کائنات میں جتنے سادات ہیں، کسی بھی سید سے جا کے پوچھو کس کی اولاد سے ہو، جناب سیدہ کی. اگر 2 ہوتی یا 3 ہوتی تو ان کی بھی تو کوئی اولاد دکھا دو. تو جناب شہزادی ایک عظیم المرتبہ شہزادی ہے. 18 سال کی عمر میں اتنی مصیبتیں جناب سیدہ نے دیکھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی مصیبتیں دن کی روشنی پہ پڑتی تو رات ہو جاتی. اللہ اکبر، کتنی مصیبت کا سامنا کیا جناب سیدہ نے. 18 سال کی عمر میں جس کی کمر جھک جائے، 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو جائیں، کتنا ستایا گیا تھا جناب سیدہ کو. امام زمانہ بھی جب آئیں گے تو انتقام لیں گے. سب سے پہلے کربلا کے قاتلوں کا امتحان نہیں لیں گے، مولا کے قاتل کا امتحان یعنی بدلہ نہیں لیں گے. امام حسن کے قاتل کا بدلہ نہیں لیں گے. سب سے پہلے امام حسین کے قاتل کا بدلہ نہیں لیں گے. کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو سب سے پہلے محسن جو جناب سیدہ کے شکم میں شہید ہو گئے اس کے قاتلوں کو سزا دوں گا. تو بہت اہم ایام ہے یہ. ان ایام میں دعا مانگے کہ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اور پروردگار ان کلپس کو جو بھی دیکھ رہا ہے اور جو فارورڈ کر رہا ہے، پروردگار ان کے تمام پریشانیوں کو دور کر. پروردگار ہم سب پہ کرم فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.